تسبیح عشق از قلم سلمیٰ خان۔ دو مسافر جن کی کچھ منزل نہیں۔ قسط نمبر 1۔ یہ کہانی ان مسافروں کی ہے جن کے سفر کا کوئی اختتام نہیں۔ یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ یہ کہانی ایسے بے مول لوگوں کی ہے جو انمول ہوتے ہوئے بھی خود کو بے مول سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی بھٹکتے ہوئے راہداروں کی ہے جو اپنی راہ بھٹک کر کسی اور راہ کے مسافر بن گئے۔ ان کا سفر ان کو کہاں تک لے کے جائے گا یہ وقت کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھا، مگر سفر میں بہت مشکلیں آئیں جو مشکلوں سب کی زندگیاں تبدیل کر چکی تھیں۔ آیت، او آیت، کہاں رہ گئی ہو؟ جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے۔ تمہارے چکر میں ساری اچھی چیزیں پہلے ہی لوگ خرید لیں گے۔ سال میں ایک بار ہی میلہ لگتا ہے اور اس میں بھی اگر اچھی چیز نہ ملے تو پھر کیا فائدہ؟ جلدی کر لو۔ جی چچی جان، میں بس آ رہی ہوں۔ وہ 22 سالہ آیت رحمان اپنے چچی کے گھر میں رہتی تھی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی اور پھر مڑ کر اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ اپنے چچی کے رحم و کرم پہ ہی پل رہی تھی۔ اگر چچی کہتی صبح ہے تو وہ کہتی ہاں صبح ہے، اگر وہ کہتی رات ہے تو وہ بھی کہتی رات ہے۔ بس ایسی ہی زندگی ہے آیت رحمان کی، جو خوش شکل زندہ دل لڑکی ہے۔ اگر چچی ڈانٹ بھی دیتی تب بھی وہ برا نہیں مانتی تھی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشیاں نکالنا جانتی تھی۔ اس کا یہی ماننا تھا، ایک زندگی ملی ہے، اس کو کھل کر جیو۔ ہاں، اسے کھل کر جینے تو نہیں دیا جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی خوش تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا جو شہر میں پڑھائی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر آیت نے اسے زبردستی بھیجا تھا، کیونکہ وہ دونوں بہن بھائی اچھی طریقے سے جانتے تھے ان لوگوں کو اپنے لیے خود کچھ کرنا تھا، ورنہ چچی کے سہارے صرف تانوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ آج گاؤں میں میلہ لگا تھا۔ یہ ہر سال چودھروں کی طرف سے لگایا جاتا تھا۔ چیزیں بہت سستی اور اچھی دی جاتی تھیں، اس لیے آج حسینہ بیگم آیت اور اپنی 21 سالہ بیٹی میرب کو لے کر جا رہی تھیں۔ چچی کے گھر میں صرف 5 لوگ ہی رہتے تھے۔ چچی کے شوہر کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنی بیٹی میرب، آیت کا بھائی عبد المنان اور چچی کا ایک بیٹا ذیشان اس گھر میں رہتے تھے۔ ذیشان اکثر کام کے سلسلے میں باہر ہی رہتا تھا اور عبد المنان تو یہاں پر ہوتا ہی نہیں تھا، وہ شہر کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ میرب عبد المنان کو بہت پسند کرتی تھی، وہ تھا ہی اتنا دلکش۔ وہ کہیں سے بھی کسی معمولی گھر کا نہیں لگتا تھا، وہ شہزادوں جیسی آن بان شان رکھنے والا تھا، مگر وہ ایک رحم دل اور ایک اچھا انسان تھا۔ وہ اپنی بہن کو یہاں سے لے جانا چاہتا تھا، اس لیے اسے سب سے پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہونے میں 2 سال بچے تھے اور بس 2 سال ان بہن بھائیوں کو انتظار کرنا تھا۔ آیت کے آتے ہی حسینہ بیگم اسے ساتھ لے کر میلے کی طرف چلی گئی تھیں۔ میلہ بہت شاندار لگایا گیا تھا، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ موسیقی کی آواز ان کے کانوں تک آ رہی تھی۔ آیت اس دن کا بہت انتظار کرتی تھی، کیونکہ سال میں ایک ہی دن ہوتا تھا جس میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ اسے ہمیشہ ہی لوگ آپس میں ہنستے مسکراتے اچھے لگتے تھے۔ جب بھی گاؤں میں لڑائی ہوتی، آیت اس جگہ جانا تو دور کی بات کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ اسے ہمیشہ لڑائی جھگڑے خون خرابے سب سے ڈر لگتا تھا۔ وہ لوگ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر چودھریوں کا بڑا بیٹا شاذم چودھری، اپنی بچپن کی منگ حفصہ چودھری جو ان کی چچا کی ہی بیٹی تھی، ان کے ساتھ موجود تھا۔ سب کی نظریں شاذم چودھری پر جمی ہوئی تھیں۔ آخر وہ اتنا حسین تھا کہ کوئی اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی، اور حفصہ اس کے ساتھ کھڑی غرور سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات کا ہی تو گھمنڈ تھا کہ وہ چودھریوں کے گھر کی بڑی بہو ہے۔ حالانکہ اگر رشتے کی بات کی جائے تو یہ رشتہ شاذم کے بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ اس نے اس رشتے کے لیے انکار بھی نہیں کیا تھا اور اقرار بھی نہیں کیا تھا، مگر چودھری سیف اللہ کا کہنا تھا حفصہ تمہاری بچپن کی منگ ہے اور تمہاری شادی اسی کے ساتھ ہی ہوگی، اور باپ کے فیصلے پر اس نے سر جھکا لیا تھا۔
وہ اس کے ساتھ میلہ دیکھنے آئی ہوئی تھی۔ شاذم کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے ساتھ لے کے جانے کا، مگر مجبوری تھی کیونکہ بڑے ابا کا حکم تھا اور وہ کبھی ان کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ شاذم کو چیزیں دکھا رہی تھی اور بیزاری سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سب لوگوں کی نظریں ان دونوں پر ہی مرکوز تھیں۔ آیت، یہ دیکھو کتنا خوبصورت دوپٹہ ہے، میرب نے ایک دوپٹہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آیت نے جب وہ دوپٹہ دیکھا تو وہ سچ میں بہت خوبصورت تھا۔ اس کا لینے کا دل کر رہا تھا کیونکہ وہ اکثر میلے سے کچھ چیزیں لیا کرتی تھی جو وہ اپنے بھائی کی دلہن کے لیے رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ بات میرب اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ وہ یہ دوپٹہ بھی اپنے بھائی کی دلہن کے لیے ہی لے رہی ہے۔ عبدالمنان اسے جو بھی پیسے بھجواتا تھا وہ آیت سنبھال کر رکھ دیتی تھی اور بس پورا سال میلے کا انتظار کرتی تھی۔ آج بھی اس کا یہی ارادہ تھا۔ جب اس نے 1200 بتائے تو آیت کا منہ کھلا رہ گیا۔ دیکھیں بھائی، 700 دے دوں گی، کیونکہ آیت 2000 روپے ہی لائی تھی۔ اس کا ارادہ اپنے بھائی کے لیے جوڑا لینے کا تھا۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں لیا کرتی تھی بلکہ سب کچھ اپنے بھائی کے لیے ہی کیا کرتی تھی۔ عبدالمنان نے اسے کافی بار منع کیا مگر وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی، اور پھر وہ اپنا ریٹ کم کرواتی رہی مگر دکاندار کم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شاذم فون پر کسی سے بات کرنے کے لیے سائٹ پر آیا تھا جب اس کے کانوں میں لڑکی کی آواز آئی۔ 2 لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھیں، جس میں سے ایک لڑکی کہہ رہی تھی، یہ میں منان بھائی کی دلہن کے لیے لینا چاہتی ہوں، لیکن اگر میں نے یہ لے لیا تو پھر ان کا جوڑا نہیں لے پاؤں گی۔ وہ افسردہ ہو کر میرب کو بتا رہی تھی۔ میرب نے آیت کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے چند نوٹ آیت کی طرف بڑھا دیے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ تمہارے پیسے ہیں، تمہیں سوٹ چاہیے تھا نا، تم اس کے لیے لائی تھی اور یہ تم مجھے دے رہی ہو، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ آیت اس سے نہیں لے رہی تھی مگر میرب اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے دے چکی تھی۔ اس نے بھی بے بسی سے میرب کو دیکھا اور پھر دکاندار کی طرف مڑ کر اس کی طرف 1200 بڑھانے لگی۔ جب دکاندار نے اپنا ریٹ 500 بتایا تو دونوں ہی حیران ہو گئیں۔ ابھی تو بھائی آپ 1 روپیہ بھی کم کرنے کو تیار نہیں تھے اور اب آپ اتنا کم کر دیا۔ آیت ابھی تک حیران تھی۔ دکاندار نے معذرت کرتے ہوئے یہ کہا کہ غلطی سے میں نے آپ کو زیادہ ریٹ بتا دیا تھا۔ میرب اس کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھ رہی تھی اور پھر آیت میرب کا ہاتھ پکڑے وہاں سے جانے لگی۔ دوپٹہ وہ لوگ لے چکے تھے جو انہیں بہت اچھی قیمت میں مل گیا تھا۔ پیچھے دکاندار اپنے ہاتھ میں 500 کا نوٹ اور پھر اگلے ہی پل 5000 کا نوٹ تھامے کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھ چکی تھیں اور پیچھے شاذم چودھری ایک نظر دکاندار کو دیکھتے ہوئے پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ لوگ خریداری میں مصروف تھیں۔ کئی عورتوں نے آج بہت دنوں بعد آیت کو گھر سے باہر دیکھا تھا تو وہ حسینہ بیگم سے اس کے متعلق پوچھنے لگیں، اور ایسا ہی تو ہوتا تھا۔ پہلے لوگ میرب کا پوچھتے تھے لیکن جب نظر آیت پہ پڑتی تو وہ میرب کو بھول ہی جاتے، اور یہی بات ان کی چچی کو ہرگز اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ آیت زیادہ حسین تھی اور میرب کو ہمیشہ آگے رکھنا چاہتی تھیں، مگر میرب ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے آیت کا ساتھ دیتی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ہم کسی کا نصیب نہیں چھین سکتے، آپ مجھے آگے رکھ سکتی ہیں مگر میں آیت کا نصیب نہیں چھین سکتی کیونکہ اس کے نصیب میں جو ہے وہ اسے ملے گا۔ آپ بے فکر ہوں، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے آیت نہیں چھین سکتی، وہ مجھے ملے گا، تو میں بلا وجہ دل میں حسد پال کر اپنی قبر کیوں بھاری کروں؟ وہ ایک حقیقت پسند لڑکی تھی، وہ ایک حقیقت میں جینے والی لڑکی تھی۔ وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتی کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، مگر یہ بات کہاں تک سچ تھی وہ میرب کو بہت جلدی معلوم ہونے والا تھا۔ حفصہ شاذم کا ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی مگر شاذم اس سے دور ہی رہ رہا تھا اور یہی بات حفصہ کو آگ لگا رہی تھی۔ آخر وہ اس کی بچپن کی منگ تھی، بہت جلدی اس کی بیوی بننے والی تھی اور بیوی بنتے ہی حویلی پر اسی کا ہی راج چلنے والا تھا کیونکہ ابھی سردار کی گدی شاذم چودھری کے پاس تھی اور بعد میں بھی اسی کے پاس آنی تھی کیونکہ بس 1 سال بعد دوبارہ سردار چننا جانا تھا اور حفصہ کو پورا یقین تھا کہ شاذم ہی دوبارہ سردار بنے گا، اس لیے اس کے پیر تو زمین پر ہی نہیں تھے۔
وہ ہمیشہ غریبوں کو حقیر اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتی۔ اس کی نظر میں یہ لوگ کیڑے مکوڑے تھے جو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی ان لوگوں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا بھی پسند نہ کرے، مگر مجبوری میں وہ ان سب کے سامنے اچھی بن کے رہ رہی تھی، کیونکہ وہ حویلی والوں کو یہی دکھانا چاہتی تھی کہ وہ ایک اچھی اور رحم دل انسان ہے، کیونکہ اس کے بڑے ابا کا کوئی بھروسہ نہیں کب ان کا ذہن تبدیل کر دیں، کب اپنا ذہن تبدیل کر دیں، کیونکہ ان کا ذہن ہمیشہ چیزوں کو دیکھ کر اپنی رائے قائم کرتا تھا، اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ لوگوں کو حقیر بھری نظروں سے دیکھتی ہے، وہ ایک سردارنی بننے کے قابل نہیں، تو وہ اسی وقت سب کچھ ختم کر دیتے، کیونکہ ان کے حویلی میں صرف وہیں ایک لڑکی ہی تو نہیں تھی، اس کے علاوہ 3 اور لڑکیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک تو اس کی اپنی بہن تھی، باقی کی 2 لڑکیاں۔ اور حفصہ کو ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا کہ کہیں سب کچھ تبدیل نہ ہو جائے۔ جب تک وہ شازم کے نکاح میں نہیں آ جاتی تب تک وہ سولی پہ ہی لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے تو اپنی ماں پر کافی زور ڈالا تھا کہ وہ جلدی سے اس کا اور شازم کا نکاح کروا دے، لیکن اس کی ماں نے کافی زور ڈالا تھا، مگر اس کی ماں کا یہی کہنا تھا کہ جب تک بڑے ابا کا حکم نہیں ہوتا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور حفصہ بس پیچو تاب کھا کے رہ جاتی۔ اگر نظر چودھریوں کی حویلی میں ڈالی جائے تو وہاں پر راج اور حکم صرف بڑے ابا یعنی شازم چودھری کے والد چودھری سیف اللہ کا چلتا تھا، چاہے گدی پر شازم ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، مگر وہ اپنے باپ کی ہی بات مانتا تھا۔ ان کی بیوی رابعہ بیگم اس حویلی کی بڑی بہو تھیں، اور ان دونوں کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا شازم چودھری اور چھوٹا بیٹا آہل چودھری، ایک بیٹی تھی تمنا چودھری، اور ان کے بھائی جن کو دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، ان کی ایک ہی بیٹی تھی حفصہ چودھری، اور ایک بیٹا فائق چودھری تھا۔ نازیہ بیگم نے اپنی بیٹی کے قدم اس گھر میں مضبوط کرنے کے لیے اپنے شوہر سے بڑے بھائی سے بات کرنے کے لیے کہا تھا۔ پہلے تو چودھری سیف اللہ چپ ہو گئے، مگر جب ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تو نازیہ بیگم نے رونا بچا دیا کہ ان کی بیٹی کا کیا ہوگا، اور ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کی بیٹی شازم کی بیوی بنے، اور پھر چودھری سیف اللہ نے ان کی بات مان لی اور بچپن ہی میں دونوں کی منگنی کر دی۔ اس کے علاوہ اس گھر میں 2 اور لڑکیاں بھی رہتی تھیں جو رابعہ بیگم کی نند کی بیٹیاں تھیں۔ ان کی نند کو طلاق ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ کچھ عرصے زندہ رہیں، پھر کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی تھیں اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے مرنے کے بعد رابعہ بیگم نے دونوں کی ذمہ داری خود پہ لے لی تھی۔ وہ ان میں اور تمنا میں کوئی فرق نہیں کیا کرتی تھیں، لیکن حفصہ شروع سے ہی بہت شاطر لڑکی تھی۔ انہوں نے چودھری سیف اللہ سے کافی بار بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے لگتا ہے حفصہ ہمارے بیٹے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مگر جب بھی وہ بات کرتی نازیہ بیگم کوئی نہ کوئی تماشا کھڑا کر دیتی۔ اب تو وہ تھک کر چپ ہی ہو چکی تھیں۔ زوحال کا رشتہ اپنے خاندان ہی میں فائق چودھری کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ اس بات پر نازیہ بیگم کسی طریقے سے مانی تو نہیں تھیں، مگر وہ جانتی تھیں، اور انہوں نے اپنا دماغ لگایا تھا، کیونکہ زوحال اور شازم کی عمر تقریباً ایک جتنی تھی، اور وہ کافی سمجھدار ایک دوسرے کو سمجھنے والے تھے۔ ان کو اپنی بیٹی کی فکر تھی، اس لیے انہوں نے یہ کانٹا اپنے سر لے لیا تھا، کیونکہ وہ سوچ چکی تھی کہ ایک بار حفصہ کی شادی وہ شازم سے کروا دیں، پھر وہ یہ رشتہ ختم کر دیں گی۔ اور روحال کی چھوٹی بہن جو تقریباً روحال سے 2 سال چھوٹی تھی، روحال کی عمر 26 سال، روحال 26 سال کی لڑکی تھی، اور روحال کی چھوٹی بہن انوشے 24 سال کی تھی۔ وہ دونوں اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکیاں تھیں، مگر یہ بات حفصہ کو کون سمجھاتا، جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی دونوں کو نیچا دکھانے کا، اور ہر وقت ان دونوں پر
تانے کستی رہتی۔ زحال تو نظر انداز کر دیتی مگر انوشے سے منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی۔ وہ چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی بلکہ اپنے حق کے لیے زبان چلانا جانتی تھی۔ اس کو تو حفصہ شاذم کے لیے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ اس کو اپنا بھائی سمجھتی تھی اور اس کو لگتا تھا کہ شاذم کی جوڑی زحال کے ساتھ زیادہ اچھی لگے گی، مگر نازیہ بیگم کی شاطر چال وہ اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ مگر انوشے کبھی ان کو جیتنے نہیں دے سکتی تھی، کبھی ان کو جیتنے نہیں دیتی تھی، بلکہ جتنی میٹھی بن کے وہ ماں بیٹی انوشے سے بات کیا کرتی تھیں وہ اس سے زیادہ میٹھی بن کے ان کا منہ بند کروا دیتی، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھیں یہ ماں بیٹی گھر کے مردوں کے سامنے ایک الگ انسان بن جاتی ہیں اور عورتوں کے سامنے ایک الگ انسان ہے۔ مگر رابعہ بیگم جن کا حکم اس حویلی میں چلتا تھا، انوشے کو ان کی شے حاصل تھی، اس لیے کوئی بھی ان کو ان کے ہی روپ میں جواب دیا کرتی تھی۔ نازیہ بیگم تو بس اس بلا کو گھر سے نکالنے کا ارادہ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ بھی کہاں اس گھر سے اتنی آسانی سے جان چھڑوانے والی تھی۔ ماں بیٹی کے ناک میں تو اگر کسی نے دم کر کے رکھا تھا تو وہ انوشے چودھری تھی۔ زحال تو نظر انداز کرنے کا کہتی تھی اور وہ تو ان باتوں کو نظر انداز کر دیتی، مگر وہ یہی کہا کرتی تھی کہ سامنے والا ہماری چپ کو ہماری کمزوری سمجھ کے اگلی بار اور زور سے وار کرتے ہیں، اگر پہلے ہی وار پر ہم منہ ان کا بند کروا دیں تو اگلی بار بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور وہ اس لیے سب کا منہ بند کروا دیتی تھی۔ اور تمنا شہر میں ہاسٹل میں رہتی تھی، وہ شہر کی ایک اچھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کے بھائی ہفتے میں 2-3 بار چکر لگا کر اس کے پاس آتے تھے۔ اس لیے اسے بھی زیادہ ڈر نہیں لگتا تھا۔ آج نازیہ بیگم نے دوبارہ حفصہ کی شادی کی بات کی تھی، مگر رابعہ بیگم نے بات کو ٹال دیا۔ جیسے وہ اپنی کوششوں میں لگی ہوئی تھی کہ وہ حفصہ اور شاذم کی شادی کروا سکیں، اسی طریقے سے رابعہ بیگم بھی لگی ہوئی تھی کہ وہ کسی صورت میں بھی یہ شادی نہیں ہونے دیں گی۔ تھوڑی دیر بعد حفصہ غصے سے حویلی میں داخل ہوئی تھی، سامنے ہی اپنی ماں کو دیکھ کر چیخنا شروع ہو گئی۔ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے آپ بڑے ابا سے بات کریں نا، جلدی سے شادی کی بات کریں میری، میں تھک گئی ہوں، وہ مجھے نظر انداز کرتا ہے، مجھ سے دور بھاگتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا مجھے اس حویلی میں نے اسے کہا کہ مجھے حویلی چھوڑ آئیں آپ، تو کہتا مجھے ضروری کام ہے، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ بتائیں گھر کی بڑی بہو کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ آئے؟ وہ چیخے جا رہی تھی اور نازیہ بیگم بس اسے چپ کروائے جا رہی تھیں۔ پیچھے سے رابعہ بیگم مسکراتے ہوئے سامنے آئی تھیں۔ کیا ہوا ہے بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ آج آپ کیریکٹر سے نکل کر باتیں کر رہی ہیں۔ وہ کون سے کیریکٹر کی بات کر رہی تھی؟ وہ ماں بیٹیاں اچھے سے سمجھ سکتی تھیں۔ حفصہ گڑبڑا گئی اور اپنا لہجہ درست کرتے ہوئے پھر سلام کرنے لگی۔ رابعہ بیگم مسکرانے لگی۔ اب آئی نا تم اپنے اصلی کردار میں۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا، شاذم تمہیں نہیں لے کے گیا؟ وہ حفصہ کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھیں۔ حفصہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ انوشے کو یونیورسٹی سے لے آئے کیونکہ آج اس کا رزلٹ تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اکیلی جائے، مگر آج میلہ بھی تھا اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں سے اسے ساتھ لے آئے گا۔ اس نے تمہیں ضروری کام کا کہا ہوگا، ہے نا؟ اس کا ضروری کام یہی ہوگا، تبھی تو وہ چلا گیا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو گولائی میں کرتے ہوئے ماں بیٹی کو دیکھ کر اب آگے بڑھ چکی تھیں۔ پیچھے حفصہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کا گلا دبا دے۔ نازیہ بیگم اسے چپ رہنے کا کہہ کر غصے سے اپنے کمرے کی جانب لے جا چکی تھیں۔ اس گھر میں ہر کوئی شاطر دماغ رکھتا تھا، یہ چیز وہاں پر سب لوگ جانتے تھے۔
شاذم انوشے کی یونیورسٹی کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اسے نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سیدھا آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور وہ گاڑی زن سے آگے بڑھا چکا تھا۔ انوشے بھی راستے میں اس سے بات کر رہی تھی۔ لالا، آپ کو کیا حفصہ کے علاوہ دنیا میں کیا کوئی اور لڑکی نہیں ملی؟ کتنی چالاک اور شاطر ہے، آپ تو اچھے سے جانتے ہیں، مگر پھر بھی۔ وہ افسوس سے شاذم کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ شاذم نے اس کو اتنا تو حق دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے معاملے میں بول سکتی ہے، اس لیے آج وہ ایک بہن ہونے کے ناطے بول رہی تھی۔ شاذم نے بچپن ہی سے اسے تمنا کی طرح اپنی بہن ہی سمجھا تھا، اس لیے وہ بغیر ڈرے اس سے بات کر رہی تھی۔ شاذم ہلکا سا مسکرایا، مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور دیکھنے لگا۔ یہ میرا نہیں، بابا کا حکم ہے، تو بس میں نے مان لیا، وہ نرم لہجے میں اس کو جواب دے رہا تھا۔ انوشے نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر دیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، آپ تو نام کے ہی سردار ہیں، اپنی زندگی کا تو فیصلہ کر نہیں پائے، پتہ نہیں گاؤں والوں کا کیا فیصلہ کریں گے۔ وہ بیچاری اپنی زبان سے پریشان تھی، جو دل میں ہوتا وہ زبان پہ بول دیتی تھی، مگر وہ اپنے بھائی کا دل نہیں دکھا سکتی تھی، اس لیے یہ بات اس نے دل میں بولی۔ اگر منہ پہ بول دیتی تو کہیں ان کو برا نہ لگ جائے۔ گاڑی حویلی کے باہر رکی تو حفصہ، جو انہی کا ہی انتظار کر رہی تھی، انوشے کو شاذم کے ساتھ اترتا دیکھ کر ان کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی انوشا کی نظر حفصہ پہ پڑی، اس نے فوراً شاذم کا ہاتھ پکڑ لیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، پلیز بھائی، میرے ساتھ سب کو میرے رزلٹ کا بتائیں، آپ بتائیں گے نا تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی اور شاذم بھی اس کی بات پر مسکرا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ حفصہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اور یہی تو انوشا چاہتی تھی۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ حفصہ کی طرف بڑھاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ چکی تھی، اور شاذم نے بھی حفصہ کو اسی طریقے سے نظر انداز کیا تھا جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ جب وہ دونوں اندر پہنچے تو سب کی نظر ان دونوں پہ پڑی تھی۔ رابعہ بیگم آگے بڑھ کر انوشے کو گلے لگا چکی تھیں۔ بھائی، سب کو مبارک ہو، بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہے۔ شاذم نے سب کو بتایا تو سب لوگ بہت خوش ہوئے، سوائے اس ماں بیٹی کو چھوڑ کر، اور پھر سب لوگ وہاں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ نازیہ بیگم نے بھی انہی باتوں میں حصہ لینا چاہا اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی بات کر دی۔ کم از کم ایک بلا تو ان کے سر سے ٹل جاتی، دوسری کا تو وہ خود ہی ٹھکانے لگا دیتی۔ جب ان کی بیٹی اس گھر میں راج کرتی اور اس کا راج اس گھر میں چلے گا۔ اس بات پر چودھری سیف اللہ پہلے تو سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، اور نازیہ بیگم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ سامنے بیٹھی انوشے اور رابعہ بیگم کی طرف بڑھا رہی تھیں۔ رابعہ بیگم نے بھی دل پہ پتھر رکھتے ہوئے ہاں کہہ دی تھی، کیونکہ ان کے شوہر کا فیصلہ آخری ہوتا تھا۔ وہ تو اس بات پر خوش ہی نہیں تھیں کہ اس شاطر عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی بات ہی نہیں کی، ورنہ ایسا مکھن لگا کر بات کرتی کہ چودھری سیف اللہ بغیر مانے رہ ہی نہ پاتے۔ رابعہ بیگم کو نازیہ بیگم بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ سیف اللہ کا رشتہ پہلے رابعہ بیگم سے پہلے نازیہ بیگم کے پاس گیا تھا، مگر وہ ان کے چھوٹے بھائی کو پسند کرتی تھی، اس لیے انہوں نے ان سے شادی کر لی، اور سیف اللہ کا رشتہ پھر رابعہ بیگم سے ہو گیا۔ مگر شروع میں نازیہ بیگم یہ بات کھل کے جتایا کرتی تھیں کہ اگر وہ ہاں کر دیتی تو اس گھر میں رابعہ بیگم کا جو مرتبہ تھا وہ میرا ہو جاتا، مگر میں نے رحم کھا کر انکار کر دیا، ورنہ آپ اس حویلی کی بڑی بہو نہ کہلاتی۔ اور یہی بات رابعہ بیگم کو آگ لگا دیتی تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ بھی تھی کہ نازیہ بیگم کا رشتہ چودھری سیف اللہ نے نہیں بلکہ ان کی ماں نے بھیجا تھا، مگر
نازیہ بیگم ہر بار یہ کہتی کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو کبھی ان کی ماں ہمارے گھر رشتہ نہ لے کر آتی۔ ضرور ان کے دل میں بھی رضامندی تھی، تبھی تو وہ لوگ ہماری دہلیز تک آ گئے تھے۔ اور رابعہ بیگم کا بس نہیں چلتا کہ ان کا منہ نوچ لے، کیونکہ وہ صبر اور تحمل والی عورت تھیں۔ وہ ان پڑھ عورتوں کی طرح چیخنا چلانا لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نرمی سے اپنی بات منوا لیتی، اور نازیہ بیگم ایموشنل کر کے۔ حویلی کی عورتوں کو اچھی طریقے سے اپنی بات منوانا آتی تھی، یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی۔ اور پھر تقریباً 2 ہفتے بعد شادی کی تاریخ دے دی گئی۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مگر ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی جب فائق کی لاش خون سے بھری اس حویلی میں لائی گئی۔ آج اس کے نکاح کا دن تھا۔ سب لوگ اسی کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ نہیں پتہ نہیں کہاں تھا۔ سب لوگ کافی حد تک پریشان ہو گئے تھے، اور پھر اچانک سے خبر ملی، جو خبر اس حویلی پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ اس حویلی کا بیٹا فائق قتل کر دیا گیا تھا، اور قتل کرنے والا ایک معمولی سا انسان تھا۔ پوری حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ نازیہ بیگم حفصہ نے رو رو کر پوری حویلی کو سر پہ اٹھا لیا تھا۔ گھر میں سب لوگ افسردہ تھے۔ سب سے زیادہ تو افسوس ان کو روحال کے لیے ہو رہا تھا۔ وہ تو ابھی اس کے نام کی مہندی ہاتھ میں لگا کر بیٹھی تھی، جب اس کا سہاگ بننے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ اور پھر 1 ہفتے بعد ایک اور خبر حویلی میں آئی تھی، جس نے حویلی والوں کے انتقام میں شعلے برسا دیے تھے۔ دوسری طرف حسینہ بیگم پریشان ہو گئی تھیں، کیونکہ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ قتل ذیشان نے کیا ہے۔ لیکن ذیشان یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس نے یہ قتل کیا ہے، بلکہ اس نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر جرگہ بٹھایا جائے گا تو بھی میں وہاں پر اپنی صفائی پیش کروں گا۔ مگر حفصہ بیگم کو ڈر تھا، کہیں چودھری ان کی بات سنے بغیر ہی ان کے بیٹے کو سولی پہ نہ لٹکا دے، کیونکہ چودھریوں کا بیٹا مرا تھا۔ وہ انتقام لیے بغیر چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور ذیشان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ اس نے یہ نہیں کیا۔ رات کو بہت منتیں کر کے حسینہ بیگم نے اسے گاؤں سے باہر بھیج دیا تھا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر انہوں نے اس کے پیروں پر اپنا دوپٹہ رکھ دیا تو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا، اور پھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ شہر میں اپنے منہ بولی خالہ کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ تو شکر ہے اس کی خالہ کے بارے میں گاؤں میں سے کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا، اس لیے وہ پرسکون تھا، اور وہ اپنے بیٹے کی جان بچا چکی تھیں۔ آگے کے معاملات کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان تھیں، اور پھر جس دن کا انہیں ڈر تھا وہی ہوا، جرگہ بٹھا دیا گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنی بیٹی اور آیت کو لے کر جرگے میں پہنچ چکی تھیں۔ چودھری سیف اللہ اپنے بیٹوں کو لے کر جرگے کے لیے نکل رہے تھے جب نازیہ بیگم ان کے سامنے آئی تھیں۔ چودھری صاحب، میرے شوہر کو دشمنی کی نظر کر کے مار دیا گیا۔ اس وقت میں چپ رہی، کیونکہ میرا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اور میں اس حالت میں نہیں تھی کہ میں کچھ کہہ پاتی۔ وہ چودھری سیف اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی بات کر رہی تھیں۔ رابعہ بیگم نے قہر بھری نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ کس چپ کی بات کر رہی تھی وہ؟ رابعہ بیگم کو یاد تھا کہ جب ان کے دیور کا قتل ہوا تھا تب سارا گھر انہوں نے سر پہ اٹھا لیا تھا، بلکہ گھر کی چیزیں توڑنے لگی۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کے شوہر کے قاتل کو مار دیا جائے، اور پھر جب تک ان کا قاتل نہیں پکڑا گیا تب تک انہوں نے کسی کو بھی سکون میں جینے نہیں دیا تھا، بلکہ سب کی زندگیاں انہوں نے عذاب میں ڈال رکھی تھیں۔ اور آج وہ کہہ رہی ہیں کہ میں چپ تھی۔ اگر یہ چپ ہوتی ہے تو رابعہ بیگم نے اس چپ سے پناہ ہی مانگی تھی۔ چودھری سیف اللہ، چودھری صاحب، میرے بیٹے کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ جو قاتل کو ایک بار مارنے سے میرے کلیجے کو سکون مل جائے۔ میں چاہتی ہوں اس کو پل پل تڑپایا جائے،
اس کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی چودھریوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہ سکے۔ آخر اس کی جرأت کیسے ہوئی چودھریوں کے بیٹے کو مارنے کی؟ قیامت والے دن جب وہ اور اس کے بابا مجھ سے سوال کریں گے کہ میں ان کے بیٹے کا انتقام نہیں لے پائی تو میری زندگی کا کیا فائدہ؟ اس لیے مجھے کیسے بھی کر کے اس آدمی کو تڑپتے تڑپتے مرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ چودھری سیف اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا مطالبہ کر چکی تھیں۔ شاذم چودھری اور راہل چودھری اپنے چچی کو دیکھ رہے تھے۔ شاذم چودھری لاپرواہی سے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وہ سب لوگ بھی اب جرگے کی طرف پہنچ چکے تھے۔ جرگے میں پہنچ کر ان کی نظر 3 عورتوں پہ پڑی، جن میں سے 2 لڑکیاں تھیں جو کالی چادر میں چہرہ ڈھانپ کر کھڑی تھیں، باقی ایک اس کی ماں لگ رہی تھی۔ جرگہ شروع کیا گیا۔ حسینہ بیگم چودھری صاحب کے سامنے گڑ گڑا کر رونا شروع ہو گئی تھیں۔ چودھری صاحب، میرے بیٹے نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بے قصور ہے، خدا کے لیے ہمیں بخش دیں۔ میرا بیٹا ایک مکھی نہیں مار سکتا کیونکہ وہ اتنا رحم دل ہے، پورا گاؤں جانتا ہے، پھر وہ ایک زندہ انسان کو کیسے مار سکتا ہے؟ چودھری صاحب، رحم کی التجا ہے آپ سے۔ وہ ان سب کے سامنے اپنی بات مکمل کر چکی تھیں۔ فائق کی لاش ذیشان کے کھیتوں کی طرف سے ملی تھی، کیونکہ کھیتوں میں وہ بھی تھا۔ 1-2 اور لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ذیشان کو اس وقت اس کھیت میں ہی دیکھا تھا، اس لیے سارا شک ذیشان کی طرف تھا۔ اگر وہ بے قصور تھا تو پھر بھاگا کیوں؟ شاذم چودھری نے حسینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حسینہ بیگم گڑبڑا گئیں اور پھر کافی سنبھل کر بولیں، وہ تو اکثر کام کے سلسلے میں شہر کے باہر رہتا ہے اور پھر کئی دنوں بعد واپس آتا ہے۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کب واپس آئے گا اور کہاں گیا ہے۔ لیکن چودھری صاحب، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ابھی تک اپنی بات پہ قائم تھیں۔ ہمیں خون بہا چاہیے۔ شاذم چودھری نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ البتہ آہل چودھری سب کچھ بہت توجہ سے سن رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی طرح جذباتی نہیں تھا، بلکہ بات سمجھ کر، حقیقت جان کر فیصلہ کیا کرتا تھا۔ انہوں نے ذیشان کو مانگا تھا مگر ذیشان تو مل ہی نہیں رہا تھا۔ اب حسینہ بیگم ان کے پیروں کی طرف بڑھنے لگیں جب پیچھے سے ان 2 لڑکیوں نے انہیں آواز دے کر روک لیا۔ بے ساختہ سب کی نظر ان لڑکیوں پہ پڑی۔ اتنی دیر سے حسینہ بیگم آگے ساری باتیں کر رہی تھیں تو ان سب کی توجہ ان لڑکیوں پہ نہیں گئی تھی، سارے لوگ ان لڑکیوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ جیسے ہی چودھری سیف اللہ کی نظر ان لڑکیوں پہ پڑی، ان کی آنکھوں میں ایک شاطر چمک آئی تھی، اور پھر اگلے ہی پل انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا جو حسینہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین جیسے کھینچ چکا تھا۔ جب تک تیرا بیٹا نہیں مل جاتا تب تک تیری بیٹی ونی ہو کر ہماری حویلی میں رہے گی۔ اپنے بیٹے کو بتا دینا، اگر اپنی بہن چاہیے تو خود کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ اس کی بہن اس دوزخ میں ہی رہے گی، ایک دن سسک کے مر جائے گی۔ وہ انتہائی شفقت سے بولے تھے۔ آیت اور میرب کانپ کر رہ گئی تھیں۔ حسینہ بیگم خود اب پریشان ہو گئی تھیں، ایک طرف بیٹا تھا تو ایک طرف بیٹی، مگر جیسے ہی ان کی نظر آیت پہ پڑی، یکدم چودھری صاحب کی بات کا جواب دینے لگیں۔ میری ایک بیٹی ہے اور ایک میری جیٹھ کی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو ونی میں دینے کو تیار ہوں۔ اور میرب کو لگا جیسے وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جس نے آج تک اس پر ایک خروج بھی نہیں آنے دی تھی اور آج اتنا بڑا فیصلہ کر چکی تھی۔ آیت کی حالت بھی میرب سے مختلف نہیں تھی، وہ بھی حیران ہو کر اپنی چچی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی اس وقت اس کا نکاح میرے بیٹے شاذم چودھری کے ساتھ ہوگا۔ اور شاذم ایک پل کے لیے پتھر ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، مگر اتنے سارے لوگوں میں وہ فیصلہ کر چکے تھے اور وہ منع کر کے انہیں شرمندہ نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری سیف اللہ نے بہت شاطر چال چلی تھی۔ وہ جانتے تھے آہل بہت رحم دل اور
ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا آدمی تھا۔ اگر وہ اس کی شادی آہل سے کروا دیتے تو کبھی بھی اس لڑکی پہ ظلم نہ ہونے دیتا، بلکہ اس کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھتا۔ اور اگر بات شاذم کی جائے تو وہ نظر انداز کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ عورتوں کے معاملات میں نہیں پڑتا تھا۔ اگر گھر میں کوئی بھی معاملہ ہو جاتا وہ نظر انداز کر دیتا، اور وہ یہ سوچ چکے تھے کہ وہ اس لڑکی کو گھر کی عورتوں کے حوالے کر دیں گے، پھر چاہے وہ اس کو مار بھی ڈالیں تو شاذم اف بھی نہیں کرے گا۔ آہل اپنے باپ کو اچھی طریقے سے جانتا تھا، اور اس وقت اسے اس لڑکی پر افسوس ہو رہا تھا، مگر دل میں وہ بھی سوچ چکا تھا اگر کچھ غلط ہوگا تو وہ بھی چپ نہیں رہے گا۔ حسینہ بیگم جلدی سے ان دونوں کی طرف بڑھیں، آیت کا ہاتھ پکڑ کے اسے آگے کی طرف لے جانے لگیں۔ میرب نے حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھا۔ امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے جرگے میں مجھے ونی کیا ہے، پھر آپ آیت کو کیوں لے کے جا رہی ہیں؟ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، مگر حسینہ بیگم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تم دونوں کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے آیت کو اپنی بیٹی بتایا ہے، آیت ونی ہو کے جائے گی، تم نہیں۔ وہ یہ کہہ کر آیت کو آگے کی طرف بڑھانے لگیں۔ آیت تو حیرانگی کے مارے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ حسینہ بیگم نے جب اسے ہلتے نہ پایا تو اس کی طرف آئیں اور پھر بولنا شروع ہوئیں۔ دیکھو میری بات سنو، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، وہ ان چودھریوں کا ظلم برداشت نہیں کر پائے گی، اور دوسری طرف میرا بیٹا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ساری زندگی میں نے تمہیں پالا، میں نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں آنے دی۔ اس وقت تمہیں موقع دیا گیا ہے کہ تم ہمارے احسانوں کا بدلہ چکاؤ۔ یہاں پر سب کو میں نے بتایا ہے کہ تم میری سگی بیٹی ہو، تم بس وہاں جا کر منہ نہ کھولنا اور چپ چاپ رہنا۔ وہ سختی سے آیت کا ہاتھ پکڑے اسے سمجھا رہی تھیں، اور آیت دل میں سوچنے لگی، اس کی عمر بھی تو اتنی نہیں تھی کہ وہ چودھریوں کا ظلم سہ سکے، آخر وہ بھی تو کسی کی بہن تھی۔ اسے بس اپنے بھائی منان کا خیال آ رہا تھا، اگر اس کو پتہ چلتا تو وہ کیا کرے گا، اور آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ سب کے چہرے دیکھ چکی تھی جس میں صرف اور صرف سختی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی آگے کی زندگی اس کے لیے مشکل ہے۔ وہ تو ہر مشکل کو خوشی خوشی سہنے والی لڑکی تھی، مگر اب جو آزمائش آئی تھی، اب تو اس پر آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اس گناہ کی سزا پہ راضی ہوئی جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں تھا، اور پھر چند پل بعد وہ چودھری کے بڑے بیٹے کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اس نے قبول کیسے کہا تھا وہی جانتی تھی۔ میرب آنکھوں میں آنسو بھرے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی جس نے ہر موقع پہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ میرب گھر سے وہ لال دوپٹہ لے آئی تھی جو آیت نے اپنی بھابھی کے لیے لیا تھا، مگر قسمت تو دیکھو، وہ دوپٹہ اسی کے ہی سر پہ سجایا گیا، اور پھر چودھری سیف اللہ کے حکم پر اسے حویلی لے جانے لگے۔ آہل پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا، اگر تھوڑی دیر اور رکتا تو ضرور ان ناانصافیوں پر اپنے باپ سے لڑ پڑتا، اور وہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جانا ہی بہتر سمجھا۔ چودھری سیف اللہ کے حکم پر شاذم اسے گاڑی میں بٹھانے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ ہل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ میرب کو گلے لگانا چاہتی تھی، وہ اس کو کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے بھائی کا خیال رکھے، مگر اسے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اور پھر ایک ہٹی کھٹی ملازمہ جو چودھری کے ساتھ ہی حویلی سے آئی تھی، وہ آیت کو بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا چکی تھی، بلکہ بٹھانا تو کیا، اس کو دھکا دیا تھا جس سے اس کا سر شیشے پر جا کر لگ گیا تھا، اور اس کے سر میں خراش آ گئی تھی جس سے خون کے قطرے بھی نکل رہے تھے، ٹپک رہے تھے، مگر شاذم بے رحم بن کر سب کو نظر انداز کر کے گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا، یہ بات حویلی میں سب کو پتہ لگ گئی تھی۔ لڑکا نہیں ملا جس کے بدلے چودھری سیف اللہ نے لڑکے کی بہن کو خون بہا میں لے لیا تھا، مگر کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے۔ افسر نے افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا، اور پھر اس کا افسوس غصے میں بدل گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا ڈرامہ کرنے کی؟ لڑکا بھاگ گیا ہے،
اب مجھے نہیں پتا کہ اس لڑکی کو کس کے نکاح میں دے دیا گیا ہے۔ میرے دل میں آگ جل رہی ہے امی، اگر وہ شازم کے نکاح میں گئی تو یاد رکھیے گا میں اس کو جان سے مار ڈالوں گی۔ شازم چودھری میرا ہے اور صرف میرا ہی رہے گا۔ کسی نے بھی اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی نا تو اسے برباد کر دوں گی میں۔ وہ اپنی ماں پہ چلا رہی تھی۔ میری بات سنو، پہلی بات تو وہ شازم کے نکاح میں نہیں جائے گی۔ چودھری سیف اللہ ہرگز یہ نہیں کریں گے، ہرگز یہ نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ اس گھر میں کسی بیٹے کے نکاح میں آ بھی گئی، اس کی حیثیت یہاں پر نوکروں سے بھی بدتر ہے، تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ وہ یہ کہہ رہی تھیں۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ میں ڈرامے کر رہی ہوں؟ میرا جوان بیٹا مرا ہے، بدلہ تو میں لے کے رہوں گی۔ اس لڑکی کو اگر تڑپا تڑپا کے نہ مارا تو میرا نام بھی نازیہ چودھری نہیں۔ وہ ماں بیٹی بے رحمی سے اس لڑکی کا انتظار کر رہی تھیں اور بے صبری سے اس لڑکی کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب اگلے ہی پل گاڑی حویلی کے باہر رکی تھی، شازم لاپرواہی سے گاڑی سے نکلا، سیدھا حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی پر بھی نہیں ڈالی تھی جو رو رو کر اپنی آنکھیں لال کر چکی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، حفصہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ شازم، وہ لڑکی کس کے نکاح میں آئی ہے؟ اور مجھے یقین نہیں آتا، بڑے ابا یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ وہ کہاں؟ ابھی وہ کچھ بولتی کہ ان کے پیچھے ایک ملازمہ ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے اندر لا رہی تھیں۔ سب لوگ جمع ہو چکے تھے، چودھری سیف اللہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ ملازمہ اسے آگے کی طرف دھکا دے رہی تھی، جیسے وہ لڑکھڑا کر رابعہ بیگم کے پیروں میں گر گئی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پہ گھونگھٹ تھا، اس لیے کوئی بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ شازم نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ مکمل چھپا ہوا تھا، اور پھر لاپرواہی سے اپنی کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے حفصہ چلاتی رہ گئی مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ نازیہ بیگم آگے بڑھ کر اس لڑکی کا گھونگھٹ اٹھا چکی تھی، اور جیسے ہی اس لڑکی کا گھونگھٹ اٹھایا گیا، وہاں پہ سب لوگ پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ حفصہ کو اپنے اندر شعلے بھڑکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ تو چودھری سیف اللہ نے بھی نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اتنی خوبصورت لڑکی کو ونی میں نہ لیتے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے پر تو یقین تھا کہ وہ عورت ذات میں کچھ خاص دلچسپی نہیں رکھتا، مگر سامنے والی اس کی محرم تھی، اور محرم کے لیے جذبات کب دل میں بن جائیں کسی کو نہیں پتہ۔ نازیہ بیگم نے اس کے منہ پر 2 تھپڑ مارے۔ گھٹیا لڑکی، تمہارے اس گھٹیا بھائی نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ تم جیسی نیچ لوگوں کو ہم اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہ کریں۔ تمہارے بھائی نے میرے جوان بیٹا مجھ سے چھین لیا، تجھے تو میں مار دوں گی، نیچ لڑکی۔ وہ اس کو مارے جا رہی تھی۔ رابعہ بیگم آگے بڑھ کر نازیہ بیگم سے اس لڑکی کو چھڑوا چکی تھیں۔ پاگل ہو گئی ہو نازیہ، کم از کم اپنی حیثیت کا تو خیال کرو، اس گھر کی بہو ہو، آخر اس حویلی کی بہو کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ وہ گرجدار آواز میں بولی تھیں۔ آج چودھری سیف اللہ کو نازیہ اور رابعہ میں فرق پتہ چلا تھا، مگر وہ اس بات کو نظر انداز کر چکے تھے اور اپنی کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ جب مڑ کر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ لڑکی شازم کے نکاح میں آئی ہے، تو حفصہ کو لگا جیسے پوری حویلی اس کے سر پر کسی نے گرا دی ہو۔ وہ اپنے بڑے ابا کو شکوہ بھری نظروں سے پھر بولنے لگی۔ بڑے ابا، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں شازم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پوری حویلی، پوری زندگی میں اس کے نام پر گزاری ہے میں اس کی واحد بیوی بننے والی تھی، مگر آپ نے مجھ سے یہ حق چھین لیا۔ بڑے ابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو سمائے بول رہی تھی۔ نازیہ بیگم کو بھی اپنے سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی چودھری سیف اللہ سے سوال کر رہی تھیں۔ تم ہی تو چاہتی تھی کہ تمہارے بیٹے کے قاتل کو سزا ملے۔ اس کا بھائی کہاں ہے کسی کو نہیں پتا۔ اس کو لایا ہوں تاکہ جب اس کے بھائی کو پتہ چلے تو وہ ضرور واپس آئے گا، اور اسی دن اس کے سینے میں گولیاں اتار کر بدلہ لے لوں گا۔ اس کے بھائی کو یہاں لانے کے لیے اس کو لانا ضروری تھا، اور ویسے بھی
کسی لڑکی کو بغیر رشتے کے ہم اس حویلی میں نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ آہل کا نکاح کروا دیتے، حفصہ تڑپ کر بولی تھی، تاکہ وہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا۔ اگر یہ آہل چودھری کی بیوی بن جاتی تو کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی۔ آہل اور تکلیف دینا تو دور کی بات، اور پھر تم دونوں کو ہی مسئلہ ہونا تھا۔ اور جہاں تک بات رہی شازم کی، تو وہ تم میں ہی دلچسپی نہیں رکھتا تو اس میں کیا لے گا؟ اس لیے بے فکر ہو، جب تک اس کا بھائی نہیں آ جاتا تب تک اسے برداشت کر لو۔ وہ اپنی بات کر کے اپنے کمرے کے اندر چلے گئے تھے۔ پیچھے نہ چاہتے ہوئے بھی رابعہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ چودھری سیف اللہ اپنے الفاظ سے انہیں ایسی مار دونوں کو مار گئے تھے، وہ دونوں آگ کے شعلوں کی طرح بھڑک رہی تھیں۔ ہاں ویسے چودھری صاحب نے غلط تو نہیں کہا۔ جب میرا بیٹا تم میں دلچسپی نہیں لیتا تو اس میں کیا لے گا؟ رابعہ بیگم نے چودھری صاحب کے الفاظ دہرائے تھے۔ روحال جو ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی، وہ بھی چودھری سیف اللہ کی بات سن چکی تھی۔ یعنی یہ لڑکی اس کے ہونے والے شوہر کے قاتل کی بہن تھی، مگر اس نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے گی۔ البتہ چودھری سیف اللہ کی بات پر انوشے کھل کے مسکرائی تھی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہوا؟ وہ تو باتوں باتوں میں ہی آئینہ دکھا کر چلے گئے۔ میں کچھ لا کے دے دوں آپ دونوں کو، تاکہ یہ سچائی کا آئینہ آپ لوگ توڑ سکیں، کیونکہ سچائی تو آپ دونوں کو ہضم نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو اس آئینے کو توڑ دینا چاہیے۔ وہ مسکرا کر ان دونوں کو آگ لگا چکی تھی۔ حفصہ نے اپنا سارا غصہ اس بیچاری آیت پہ اتارا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر آیت کو پیٹنا شروع ہو گئی۔ وہ اس کو اتنا مار رہی تھی کہ رابعہ بیگم آگے بڑھ کر اس کو چھڑانے لگی۔ انوشے بھی آگے بڑھ کر حفصہ کو پیچھے کرنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مر جائے گی وہ۔ مجھے لگتا ہے تم اپنے غصے میں اندھی ہو چکی ہو، انوشے غصے سے بولی تھی۔ میرا بھائی اس کے بھائی نے چھین لیا، اور اب میرے شازم کو چھیننے کے لیے آئی ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اسے مار دوں گی، اس کو مار دوں گی۔ یہ میرے گھر، میری حویلی، یہ سب کچھ مجھ سے چھین سکتی ہے، یہ چھین لے گی مجھ سے۔ اس گھر کی بڑی بہو میں بنوں گی۔ یہ کیسے میرے شازم سے نکاح کر سکتی ہے؟ یہ تو میرے ہاتھوں سے مر جائے گی، گھٹیا لڑکی۔ تم مر جاؤ گی میرے ہاتھوں سے، تمہیں مار دوں گی میں۔ اس وقت اگر کوئی بھی اسے دیکھتا تو وہ اسے پاگل ہی سمجھتا۔ نازیہ بیگم نے جب حفصہ کا یہ روپ دیکھا تو انہیں ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں چودھری سیف اللہ یا پھر شازم کمرے سے نکل کر اس کو اس حالت میں نہ دیکھ لیں، اور ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ اس گھر کی بہو بننے کے قابل نہیں ہے۔ انہیں اسی بات سے ڈر تھا۔ انہوں نے حفصہ کو پکڑا اور وہاں سے لے جانے لگیں، مگر وہ مسلسل چلائے جا رہی تھی۔ انوشا نے جلدی سے ملازمہ کو بلایا اور پانی منگوا کر آیت کو پلانے لگی۔ آیت کو اتنا مارا گیا کہ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ رابعہ بیگم کو اس لڑکی پہ رحم آ رہا تھا۔ وہ اچھے سے ان ماں بیٹیوں کی چالاکیوں کو جانتی تھیں، مگر ان ماں بیٹیوں کو چودھری سیف اللہ کی شے حاصل تھی، اس لیے وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں، مگر انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس پر بے وجہ ظلم نہیں ہونے دیں گی۔ حفصہ کو کمرے میں لا کر وہ بیڈ پر پٹک چکی تھیں۔ البتہ وہ ابھی بھی باہر دوبارہ نکلنے لگی جب نازیہ بیگم نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس حالت میں اگر تمہیں سیف اللہ نے دیکھ لیا تو ان کو یقین آ جائے کہ تم شازم کی بیوی بننے کے بالکل قابل نہیں ہو، اور پھر وہ 2 منٹ میں اپنا فیصلہ تبدیل کریں گے۔ اتنے سال جب اداکاری کی ہے تو کچھ وقت اور کر لو۔ جب یہ سب کچھ ہمارا ہاتھ آ جائے گا تو پھر دکھا دینا سب کو اپنی اوقات، لیکن ابھی چپ ہو جاؤ۔ لیکن امی وہ لڑکی دیکھا نہیں آپ نے کتنی حسین ہے وہ؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ اس کے منہ پر تیزاب ڈال دوں، اس کا پورا منہ جلا دوں۔ اگر شازم کا دل اس پر آ گیا تو میں کیا کروں گی؟ نازیہ بیگم نے اپنی اس پاگل بیٹی کو دیکھا اور پھر بولنا شروع ہوئی۔ پہلی بات تو وہ لاپرواہ انسان ہے۔ سیف اللہ کی بات سنی نہیں تم نے؟ وہ عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، جو اس کا باپ فیصلہ کر دے وہ وہیں کرتا ہے، اور تم بے فکر ہو، شازم تمہارا ہی ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ وہ یہاں پر نوکروں سے بھی بدتر زندگی جیے گی، بلکہ ہم اس کا جینا مشکل کر دیں گے،
اور شازم کے دل میں تو جگہ تو تب بنائے گی نا جب وہ اس کے سامنے جائے گی۔ تمہیں اپنی ماں پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اپنی بیٹی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور تمہارا حق اس 2 کوڑی کی گھٹیا لڑکی کو ہرگز لینے نہیں دوں گی۔ وہ وہ پرسکون ہوئی اور حفصہ کو سمجھا رہی تھی، مگر حفصہ کا غصہ کم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اپنی ماں کے سامنے بے بس ہو کر چپ ہو گئی تھی۔ مگر اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو سکون سے نہیں جینے دے گی۔ آخر اس لڑکی نے اس کا حق کھایا تھا، اور وہ ہرگز شازم کو کسی اور کا نہیں ہونے دے گی، وہ سوچ چکی تھی۔